زمانہ جاہلیت میں ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط ملا تو اسے بڑی حقارت سے دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے نکل پڑے۔ ایک دفعہ انہیں موقع ملا تو وہ دبے پاؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیچھے سے وار کرنے ہی والے تھے، لیکن ایک شخص نے ان کا ہاتھ روک لیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دشمن کے شر سے محفوظ رہے۔ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ بہت سے صحابہ کرام کا محاصرہ کر کے انہیں بے دریغ قتل کر دیا۔ یہ خبر سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام اعلان فرما دیا کہ ثمامہ جہاں کہیں ملے اسے قتل کر دیا جائے۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ ثمامہ بن اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ بیت اللہ کی زیارت کی جائے، اس لیے وہ یمامہ سے سوئے مکہ روانہ ہوئے۔ ان کی دلی تمنا تھی کہ وہ طواف کعبہ کریں اور بیت اللہ میں رکھے گئے بتوں کے نام پر جانور ذبح کریں۔ جب ثمامہ مدینہ منورہ کے قریب ابھی راستے ہی میں تھے تو اچانک مجاہدین نے انہیں گرفتار کر لیا، لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ وہ انہیں پکڑ کر مدینہ لے آئے اور مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ مجاہدین نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیدی کو دیکھ لیں اور اس کے متعلق جو حکم فرمائیں اس کی تعمیل کی جائے گی۔ نبی کریم جب مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ ثمامہ بن اسعد مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو تم نے کس کو گرفتار کیا ہے؟ سب نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو علم نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو ثمامہ بن اسعد ہے، اب اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، فرمایا گھر میں جو کھانا ہے وہ ثمامہ کے لیے بھیج دیا جائے۔ پھر آپ نے حکم دیا میری اونٹنی کا دودھ صبح و شام اسے پلایا جائے۔ آپ کے حکم کی فوراً تعمیل کی گئی۔ پھر آپ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر بولے، ثمامہ کیا رائے ہے اسلام کے بارے میں؟ انہوں نے جواب دیا، بہتر ہے کہ اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو یقیناً ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس نے آپ کے صحابہ کا خون بہایا ہے۔ اگر معاف کر دیں تو ایک قدردان مہربانی ہوگی، اور اگر مال چاہیے تو جس قدر مال فرمائیں گے آپ کو دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور انہیں 2 دن تک کسی حالت میں رکھا، لیکن کھانا پانی اور دودھ باقاعدگی سے انہیں ملتا رہا۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا ثمامہ کیا رائے ہے؟ انہوں نے پھر وہی بات کی جو پہلے دن کہی تھی۔ رسول اللہ نے اب بھی اسی حالت میں رہنے دیا اور تیسرے دن تشریف لائے اور دریافت کیا ثمامہ اب کیا رائے ہے؟ انہوں نے پھر وہی کہا جو پہلے دن کہا تھا، اگر آپ معاف کر دیں تو ایک قدردان مہربانی ہوگی، اور اگر آپ قتل کریں تو ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کی گردن پر خون ہے، اور اگر مال چاہیے تو آپ کو مال دیا جائے گا۔ رسول اللہ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اسے آزاد کر دو۔ ثمامہ آزاد ہونے کے بعد مسجد نبوی سے نکل کر ایک طرف چل دیے۔ مدینہ منورہ کی ایک جانب بقیع کے نزدیک ایک نقلستان تھا، وہاں ایک مقام پر پانی بھی جمع تھا۔ اپنی اونٹنی وہاں بٹھا کر خوب اچھی طرح غسل کیا اور واپس مسجد نبوی میں آ کر سب لوگوں کے سامنے بلند آواز میں کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھرے انداز میں کہنے لگے، اسلام قبول کرنے سے پہلے روئے زمین پر مجھے آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ برا نہ لگتا تھا، لیکن آج میرے لیے کائنات میں تمام چہروں سے محبوب ترین چہرہ آپ ہی کا ہے۔ خدا کی قسم آج سے پہلے آپ کا پیش کردہ دین مجھے بہت برا معلوم ہوتا تھا، اب میرے لیے تمام ادیان سے زیادہ محبوب آپ ہی کا دین ہے۔ خدا کی قسم آج سے پہلے آپ کا یہ شہر یثرب دنیا کے تمام شہروں سے زیادہ برا معلوم ہوتا تھا، اور آج یہ مجھے تمام شہروں سے زیادہ محبوب دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ فرمانے لگے، خدا کی قسم میں نے اپنے زمانہ جاہلیت میں جس قدر مسلمانوں کو قتل کیا ہے اس سے 2 گنا زیادہ مشرکین کو تحت کروں گا۔ اب میری جان، میری تلوار اور جو کچھ بھی میرے پاس ہے سب کچھ آپ کی اور آپ کے دین کی خدمت کے لیے وقف ہے۔ اور اس کے بعد آپ اسلام کے مطابق عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔